دوسرا موقع ہے جب پاک بحریہ نے بھارتی آبدوز کا سراغ لگایا۔ پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست، میں ہوں احمد قریشی۔ یہ بھی آپ کلپس دیکھ رہے تھے، یہ اس کہانی کے حوالے سے ہیں، اس سٹوری کے، اس امپورٹنٹ نیوز کے، جب ایک بھارتی آبدوز ڈیٹیکٹ ہوا پاکستانی ٹیریٹوریل واٹرز میں، اور اس پہ بھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا پروگرام ہمارا اسی کے اوپر ہے، اور اس میں جو سب سے اہم سوال ہے جس پہ بہت سارے لوگ ایون آج بھی سوشل میڈیا پہ پوچھ رہے ہیں کہ کیوں نہیں پاکستان نے اس بھارتی آبدوز کو ڈسٹروائے کیا، اسے ٹارگٹ کیا، اسے میسائل اس پہ مارا، اسے ختم کیا، کیوں پاکستان نے نہیں کیا؟ اور یہ کیوں تیسرا آبدوز ہے جو کوشش کر رہا ہے پاکستان کے حدود میں داخل ہونے کی، اور اسے ہم واپس صحیح سلامت جانے دے رہے ہیں؟ اس کا بھی جواب دیں گے، اور اس کی سگنیفیکنس جو ہے، یہ کتنی بڑی انٹیلیجنس ناکامی ہے ایک نیوی کے لیے بھی اور اس ملک کے انٹیلیجنس کے لیے بھی، یہ ساری باتیں کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ویری کوئکلی، ویری بریفلی، the World Cup. اچھا، ورلڈ کپ آپ سب نے فالو کر لیا ہے، میں کچھ آپ کو نئی چیز دکھانے اس کے حوالے سے نہیں جا رہا، صرف ایک چیز بتاؤں گا، یہ کہ اچھی بات ہے کہ بہت سارے ہمارے دوست بھارت میں انہوں نے اپریشیٹ کیا جو جیتنے والی ٹیم ہے اس کی کارکردگی کو، اور پاکستانی ٹیم کو سراہا، تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ ایک سپورٹس مین شپ ہے، یہ اس طرح ہونی چاہیے، سو اٹس اے گڈ تھنگ۔ اور وہ آپ نے سب نے، یہ تصویریں بھی ہیں پروڈیوسر صاحب اگر دکھا دیں، سب نے دیکھی ہوئی ہیں ویسے، جب میچ ختم ہوا تو انڈین پلیئرز، پاکستانی پلیئر آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، اور انڈین ٹیمز کے جو پلیئرز ہیں انہوں نے مبارکباد دی پاکستان کو کہ اٹ واز اے گڈ گیم۔ سو یہ تو بہت ہی پازیٹیو چیز ہے جو ہوئی ہے، اور یہ تصویریں بھی آپ نے ساری سوشل میڈیا پہ اور سب چینلز پہ دیکھ لی ہیں۔ لیکن جو ڈفرینٹ چیز ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں ویری کوئکلی، وہ صرف یہ ہے کہ یہ میچ شروع ہونے سے کوئی تقریباً 4 گھنٹے پہلے، یعنی یہ میچ شروع ہونے جا رہا تھا اور 4 گھنٹے پہلے ایک ٹین ایجر 14-15 سال کا لڑکا سبزی لینے، اور اپنے بھائی بہنوں میں سب سے بڑا تھا، وہ 15 یا 16 سال کا ہوگا، اور وہ سبزی لینے اس کو بھیجا تھا باہر، اور وہ بیچارہ بچہ جو ہے گھر واپس آتے شہید ہو گیا۔ اس بچے کا نام ہے شاہد عزیز، یہ اننتناگ سے ہے، شوپیاں مقبوضہ کشمیر سے، اور میں شکر گزار ہوں ہمارے کشمیری صحافیوں کا جنہوں نے ہمیں بتایا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اور بہت سارے کشمیریوں نے جو پاکستان کی جیت ہے بھارت کے اوپر ورلڈ کپ، جو وہ شاہد عزیز کے نام کیا۔ شاہد عزیز کی یہ ویڈیو جو ہے، سید شہریار صحافی ہیں مقبوضہ کشمیر کے، انہوں نے ان کی میت جب شاہد عزیز کی گھر لائی گئی میچ شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے، تو یہ وہ ویڈیو تھی، دیکھیں۔ یہ آپ اگر ایک دفعہ پھر دکھا دیں، لیکن صرف ویژولز پروڈیوسر صاحب، میں صرف ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ نوجوان شاہد عزیز جو ہے، اگر آپ یہ پھر پلے کریں تو شاہد عزیز جو ہے، یہ بچہ، اس کے سرانے سر پہ جو دوسرا بچہ کھڑا ہوا چوم رہا ہے ماتھے کو، یہ امید ہے، امید 10 سال کا چھوٹا بھائی ہے یعنی شاہد کا، تو یہ ماتھا چوم رہا ہے اپنے بڑے بھائی کا، اور یہ چھوٹی بہن ہے 6 سال کی، ساحرہ شاہد کی۔ پھر صاحب یہ تصویر دکھائیں ساحرہ کی، یہ ٹویٹ ہوئی تصویر، لیکن آپ اس کے بعد جو تصویر ہے صرف وہ دکھائیں ساحرہ کی، اس کی تکلیف جو ہے اپنے بڑے بھائی کی شہادت پر۔ میں اس تصویر پہ بولنا نہیں چاہ رہا تھا، یہ ساحرہ ہیں، 6 سال کی ہیں، اپنے بڑے بھائی کی شہادت پر، اور یہ وہ تصویر، میں آپ کو تصویر، کیونکہ گرافک تصویر ہے، وہ بیچارہ سبزی لے کر آ رہا تھا، کہیں گاڑی کے پاس سے گزرا ہے، اس پہ انہوں نے انڈین قابض فوجیوں نے جو ہے فائر اوپن کر دی، اور یہ تصویر ہے، ہم نے بلر کی ہوئی ہے اس کا چہرہ، اور جو خون کے نشان ہیں وہ بھی بلر کی، آپ دیکھ رہے ہیں وہ تھیلا پڑا ہوا ہے جس کے اندر وہ سبزی جو ہے وہ زمین پہ پڑی ہوئی ہے، وہ بیچارہ
ٹیک لگائے ہوئے کسی گاڑی سے جو ہے اور سڑک پہ پڑا ہوا ہے. تو یہ 4 گھنٹے پہلے شہید ہوا اس میچ سے, اور بہت سارے سوشل میڈیا پہ ہمارے نوجوان کشمیریوں نے مقبوضہ کشمیر میں یہ پاکستان کی جیت جو ہے شاہد عزیز کے نام کی, اور ہم یاد کر رہے ہیں ساحرہ کو بھی اور امید کو بھی, 10 سالہ امید اور ساحرہ 6 سال کی, اور ہم پاکستان میں جو ہیں آپ کو نہیں بھول رہے, اور اسی لیے ہم جو ہیں آج اپنی خوشی میں آپ کو یہ دکھا رہے ہیں ان دونوں کی تصاویر. ساتھ جو ہے میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں خوشی مقبوضہ کشمیر کے اندر, بلکہ اس سے پہلے جو ہے ہمارے پاس بالکل یہ ٹویٹ ہے, یہ بہت اہم ہے کیونکہ جو کشمیری اسٹوڈنٹس ہیں جو انڈین یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے ان کو تنگ کیا گیا, انہوں نے خوشی کا اظہار کیا پاکستان کی جیت پر, اور یہ ٹویٹ ہے وائی ایف کے نیوز ڈیسک, وائی ایف کے پاکستانی این جی او ہے جو فالو کر رہی ہے, لابینگ کر رہی ہے کشمیر کے اوپر, اور انہوں نے یہ ٹویٹ کی تھی کل رات کو فوراً میچ کے بعد کہ پہلی اطلاع آئی بھارتی پنجاب سے جہاں پہ بیٹ فزیکلی اسالٹ کیا گیا کشمیری اسٹوڈنٹس کے اوپر کیونکہ وہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے. اور ایک خوشی کی ویڈیو جو بہت وائرل ہوئی ہے وہ یہ ہماری بہنیں ہیں, نوجوان ایم بی بی ایس ڈاکٹرز, میڈیکل اسٹوڈنٹس, میرے خیال میں یہ سری نگر کی ہے, وہاں کی اسٹوڈنٹس ہیں, اور خوشی کا اظہار دیکھیں کس طریقے سے وہ پاکستان کی جیت پہ کر رہی ہیں. ایم بی بی ایس میڈیکل اسٹوڈنٹس مقبوضہ کشمیر کی یہ کلپ دیکھیں. اور ہم پی ٹی وی نیوز جو ہیں ہم آج پروگرام میں تو ڈسکس نہیں کرے, ہم کل کریں گے, لیکن وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ سعودیہ میں ہیں, جو مڈل ایسٹ یہ انیشیٹو ہے گرین انیشیٹو, اس حوالے سے, اور یہ ایک ویلکم پوسٹر میرے خیال میں بہت سارے ممالک کے صدور اور وزرائے اعظم اس وقت وہاں پہ موجود ہیں. یہ ڈسکشن پی ٹی وی نیوز زبردست مکمل کوریج کر رہا ہے, آپ پی ٹی وی نیوز کو فالو کرتے رہیں, باقی میڈیا بھی کر رہا ہے, اور اس پہ ہم پروگرام میں بھی کل تفصیل سے بات کریں گے. اب آتے ہیں انڈین سب میرین پہ. دوسرا موقع ہے جب پاک بحریہ نے بھارتی آبدوز کا سراغ لگایا. میں بہت خوشی ہو رہی ہے بلکہ مجھے کہ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں اس پہ بات کرنے کے لیے ایک بہت معزز مہمان ہے میرے ساتھ, اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا ہے ہمارے لیے, کیونکہ ہمارے پاس بہت اہم سوالات ہیں اور ان سے یہ بہت دلچسپ اور انٹرسٹنگ ڈسکشن ہوگی. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فارمر ڈیپٹی چیف آف نیول اسٹاف. آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں, اور اس پہ ہم بات کریں گے, بلکہ ہم نے جو آپ کے پاس ایک ویڈیو بھی ہے, بالکل صحیح ہے, اچھا یہ ہم نے بھی دکھانی ہے, لیکن اس پہ جو ہے سر ایک تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا ہے, اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں, اور اس پہ یہ سٹوری تھوڑی سی پرانی, چند دن اس پہ ہو گئے ہیں اس سٹوری پہ, لیکن ایکچولی یہ سٹوری بہت اہم ہے کیونکہ کسی بھی ملک کے لیے نیول ایسٹس اسپیشلی سب میرینز جو ہیں ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ خفیہ رہیں, اور اگر وہ 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ جو ہیں وہ پکڑے جائیں تو یہ ایک بہت بڑی انٹیلیجنس فیلئر ہے. اور اس انٹیلیجنس فیلئر پہ آپ سے میں نے بات کرنی ہے, اور اس سے پہلے آپ کی اجازت سے میں 1 منٹ کا ایک کلپ دکھانا چاہ رہا ہوں جو ہماری پاکستان نیوی نے ہی تیار کیا تھا, کیونکہ یہ 3 دفعہ ان کے آبدوز جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں. اس حوالے سے یہ مختصر سا کلپ ہے, ذرا یہ دیکھیں. Right from 1947, India has never accepted the existence of Pakistan. بھارتی آرمی چیف کا کنٹرول لائن پر مبینہ کیمپ تباہ کرنے کا جھوٹا دعویٰ. پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں, پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. Pakistan saying it shot down 2 Indian warplanes and has 2 pilots. بھارتی فورسز نے اینٹی ٹیک گائیڈ میزائلوں اور مارٹر گولوں سے Crossing off for violation of line of control. ایک اور بھارتی طیارہ زمین پر. بھارت پر خوفزاری. Pulwama attack, 14 February. اور یہاں بھی بھارت کو منہ کی کھانی پڑی ہے. Very ashamed.
and I genuinely seek pardon. and then send submarine. جو دشمن نے سبمرین ہمارے علاقے میں ڈپلائی کی وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ نیولی کمیشنڈ ہائیلی پوٹنٹ وار مشین ود اسٹیلتھ فیچرز. پاکستان نیوی کا مقابلہ بھارت بحریہ کی سب سے جدید ترین سبمرین کے ساتھ تھا. سبمرین کے اوپر وہ بھی ہمیں پتا چلا اس کے اوپر لاک آن کیا, کچھ کر سکتے تھے نہیں کیا. یہ دوسرا موقع ہے جب پاک بحریہ نے بھارتی آبدوز کا سراغ لگایا. Well, there's breaking news coming in from the Pakistan Navy that claims that it has thwarted attempt by the Indian submarine to enter the waters of Pakistan. Pakistani Navy claimed it detected the Indian submarine. We shall defend every inch of our motherland. I am very impressed by the Pakistani army. وائس ایڈمرل افتخار راؤ صاحب, فارمر ڈیپٹی نیول چیف آف اسٹاف, آپ کا سر بہت شکریہ. اور یہ کیا وجہ ہے کہ 2016 ہر دوسرے یا تیسرے سال جو ہے ان کی ایک سبمرین انڈین نیوی کی ڈیٹیکٹ ہو رہی ہوتی ہے؟ پہلے تو سر یہ اس سے پہلے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ ہم نے ان کو کیوں تینوں موقعوں پہ واپس صحیح سلامت جانے دیا, پہلے سر یہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ ڈیٹیکٹ ہونا, پکڑے جانا ایک سبمرین کا, یہ معمولی بات نہیں ہے. کیوں معمولی نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ معمولی بات اس لیے نہیں ہے کہ نیول وارفیئر میں سبمرین کا ڈیٹیکٹ کرنا سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے, سب سے مشکل کام جو ہے نیول وارفیئر میں سبمرین کا ڈیٹیکٹ کرنا ہے. میں خود نیول بیک گراؤنڈ کے علاوہ میں اینٹی سبمرین اسپیشلائزیشن ہے میری, اور ایویٹر ہوں, اس سلسلے میں بھی یہ سارے کام کرتے ہیں. یہ بہت ہی مشکل کام ہے. آپ یہ دیکھیں دنیا کا, ہماری ارض کا, زمین کا 71% سے زیادہ جو ہے پانی ہے, سمندر ہے. وہ اتنے بڑے سمندر میں ایک چھوٹی سی سبمرین کہیں پر ہو, اس کو ڈیٹیکٹ کرنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے. انفیکٹ اسی وجہ سے کیونکہ سبمرین چھپنے کی نیچے پانیوں میں مختلف لیئرز ہوتی ہیں, مختلف جگہ اس میں چھپ جاتی ہیں, اور ان کی وجہ سے ہی یہ جو سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کہتے ہیں نیوکلیئر وارفیئر میں, وہ سبمرین کی وجہ سے سیکنڈ وارفیئر ہے کہ سبمرین ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکے گی, وہ سمندر پہ کہیں ہوگی اور وہ سیکنڈ اسٹرائک کر دے گی. دیٹ از ایشورڈ ڈسٹرکشن. تو اتنی اہم ہے. اور جب کہ کولڈ وار کا زمانہ تھا تو جب رشین سبمرینز وغیرہ نکلنے کی کوشش کرتی تھی وہاں سے, تو یہ پورا نیٹو کنٹریز جو ہیں انہوں نے ایک اسپیشل فورس تیار کی ہوئی تھی جو کہ گروپ گیپ کہلاتا ہے, یعنی گریس لینڈ, آئس لینڈ, یو کے گیپ, یعنی کہ وہ رشین سبمرین وہاں سے نکل کے اٹلانٹک میں آئیں گی یا آگے آئیں گی, تو وہاں پر پوری فورس ان کی تعینات ہوتی تھی کہ تاکہ وہاں سے, تو ان کو پتہ ہے کہ یہاں سے نکلیں گے, یہاں سے شاید ڈیٹیکٹ کر لیں ہم. تو اتنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ پوری کی پوری فورسز بھی اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پائیں, اور اسی کی وجہ سے یہ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہوتی ہے. تو سبمرین کا ڈیٹیکٹ کرنا بہت مشکل کام ہے. سبمرین کا مین ہتھیار ہی یہ ہے کہ وہ چھپ کے کرے, جو کچھ بھی اس نے اٹیک کرنا ہے, جو بھی مشن اس نے کرنا ہے, وہ دشمن اس کو ڈھونڈ نہ پائے. اور اگر اس کو ڈھونڈ لیا جائے تو اس کے بعد کسی بھی سبمرین کو کل کرنا از ناٹ این ایشو. وہ تو کہہ لیں کہ بچوں کا کھیل ہے, تو چاہے وہ کوئی بھی یونٹ ہوگی, اینٹی سبمرین یونٹ ہوگی, ایئر ہو, سرفیس ہو یا کوئی اور, تو وہ اس کو جو ہے بڑے آسانی سے تباہ کر سکتے ہیں. تو سر 2 یا 3 سال کے وقفے سے ان کا ڈیٹیکٹ ہو جانا, what does it tell you as a professional? What does it tell you about the preparedness? In fact, preparedness کے علاوہ ان کی unprofessionalism بہت زیادہ اس سے ظاہر ہوتی ہے. اور یہ صرف ابھی نہیں ہے, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 3 دفعہ یہ ہو چکا ہے. اس 3 دفعہ اور یہ ابھی بھی جو سبمرین ڈیٹیکٹ کی گئی, یہ لیٹسٹ سبمرین 3 کی جو اسکارپین کلاس سبمرین, یہ جو فرانس کی مدد سے مہنگی ترین سبمرین جو ہے, یہ وہ تھی. اور پہلے بھی اس لیٹسٹ ان کی جو سبمرین تھی اس کو ڈیٹیکٹ کیا تھا. وہ جو لیٹسٹ سبمرین ہوتی ہے اپنی طرف سے وہ سمجھیں کہ بہت کیپیبل ہے, وہ یہاں بھیجتے ہیں اور پھر وہ ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں, پھر اپنی منہ کی سکھا کے واپس جاتے ہیں. تو یہ بہت ہی بڑی ایمبیرسمنٹ ہے اس نیوی کے لیے, ان کی پروفیشنلزم کے لیے. اور بھارتی بحریہ کی خاص طور پہ میں کہوں گا یہ سبمرین فورس میں ان کی پروفیشنلزم, ایک تو یہ 3 دفعہ ڈیٹیکٹ ہونا دیکھ لیں, اور اس 3 دفعہ کے علاوہ بھی اس سے چند سال پہلے ان کی کلو کلاس سبمرین جو کہ رشین سبمرین تھی, وہ ماڈرنائزیشن کے بعد رشیا سے تازہ واپس آئی تھی, جس کو جب واپس ابھی آئی تھی تو سرفیس پہ تھی, اس وقت ہم نے ڈیٹیکٹ کیا تھا ہماری نیوی نے. پھر وہ جب اپنی ہاربر میں پہنچنے کے کوئی مہینے 1.5 بعد وہ تیاری کر رہی تھی اسی طرح سے ڈپلوائے ہونے کی آف پاکستان, تو پوری فل تیاری تھی. صبح انہوں نے سیل کرنا تھا, جو کہ بعد میں ان کے مشن وغیرہ کا پتہ چلا.
تو رات کو وہ بیٹریز چارج کرنے کے لیے تاکہ پوری چارج ہو جائیں. جو یہ کنونشن سب میرینز ہیں وہ بیٹریز پہ چلتی ہیں جب انڈر واٹر ہوتی ہیں. جب ان کی بیٹریز ویک ہو جائیں تو پھر ان کو سرفیس میں آنا پڑتا ہے یا سرفیس کے نزدیک آنا پڑتا ہے, اس کو ایک سنورکل ماسک پائپ نکال کے تاکہ اس سے ہوا انٹیکٹ کر کے اور اپنی بیٹریز کو چارج کریں. تو وہ آنے سے پہلے اپنی بیٹریز کو فلی چارج کرنے کے ان کے پروسیس میں تھی, اور صبح انہوں نے سیل کرنا تھا کہ یہاں پر پیٹرول پہ آنا تھا ایز پر دی رپورٹ جو کہ بعد میں ظاہر ہوئی. تو ان کی پروفیشنلزم کا اس سے بھی اندازہ لگا لیں کہ وہ کرتے کرتے انہوں نے اپنے ایس او پیز وغیرہ جو کہ اسٹینڈرڈ ایس او پیز ہوتی ہیں پوری نیویز میں وہ انہوں نے فالو نہیں کی, اور اس سب میرین میں بلاسٹ ہوا, وہ سب میرین تباہ ہو گئی. اس کے ساتھ جو سب میرین تھی وہ بھی بہت اس کو ڈیمیج ہوا کافی زیادہ. تو وہ ہاربر کے اندر بھی ان کو سمجھنے کا یہ تھا, اور اب یہ سمندر پہ آپ نے دیکھا کہ بار بار تیسری دفعہ یہ سبمرین. میں ایک دفعہ یہاں پہ سر یہ وہ کلپ دکھانا چاہ رہا ہوں ایکچولی جو آئی ایس پی آر نے ریلیز کیا تھا, جب یہ پروڈیوسر صاحب اگر وہ بالکل وہ آپ پلے کریں, وہ شارٹ کلپ ہے اور وہ سرویلنس کلپ ہے آبویسلی یہ کلپ جو ہے. تو یہ جو لاسٹ لیٹسٹ جو ہے اکتوبر 16 اکتوبر کی ہے یہ فوٹیج, یہ 16 اکتوبر کی فوٹیج ہے 2021 ظاہر ہے یہ ابھی اسی مہینے کی. اور اس سے پہلے جو ہے مارچ 2019 میں بھارت کا ایک آبدوز, اور اس سے پہلے 2016 میں جہاں تک نومبر 2016 میں پکڑا گیا تھا. تو پہلے ڈیٹیکٹ 2016 میں, پھر 2019 اینڈ ناؤ 2021. تو 3 سال کا گیپ, 2 سال کا گیپ, پھر 2 سال کا گیپ. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. اس میں اب جو مین کوسچن ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے اسی کوسچن پہ ہم پہلے سر آ جائیں کہ کیا وجہ ہے کہ تینوں موقعوں پر ہم نے پاکستان نیوی نے ان کو صحیح سلامت واپس جانے دیا. کیونکہ ایک دو موقعوں میں تو یہ ایکچوئل پاکستان ٹیریٹوریل واٹرز میں تھے. ایک دفعہ تو یہ داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے, ایک دفعہ یہ داخل ہو گئے تھے, اینڈ وی لیٹ دیم گو بیک. لیٹ می یہ میں آپ کو ذرا ایکسپلین کر دوں, اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی, کیونکہ سمندری حدود کے بارے میں کافی جو ہے نا شکوک و شبہات رہتے ہیں اور پوری طرح سے معلومات نہیں ہوتی. ایک تو میں پہلے یہ کلیریفائی کرتا ہوں کہ تینوں دفعہ جس آپ نے کہہ رہے کہ ایک دفعہ وہ داخل ہو گئے تھے ہمارے سمندری حدود میں, نیور, وہ کبھی بھی نہ داخل ہوئے ہیں نہ کبھی داخل ہونے دیں گے ان کو, وہ بالکل نہیں. تینوں موقعوں پہ. اور میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ یہ سمندر میں حدود ہوتی کیا ہے, جیسے ٹیریٹوریل واٹرز وغیرہ یہ نہیں ہے. میں آپ ذرا یہ جو سلائیڈ آئے ہیں اس سے میں آپ کو ایکسپلین کر دوں. تیار ہو آپ کے پاس, ذرا وہ دکھائیے گا پلیز, میں تاکہ ایکسپلین کر دوں, پھر ہم آگے بات کرتے ہیں. یہ جو آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ گرین پہ جو شو کیا یہ ہماری کوسٹ لائن ہے. نیکسٹ کلک کریں پلیز. یہ جو یلو میپ شو ہو رہا ہے یہ ہماری ایکچوئل کوسٹ ہے. نیکسٹ کلک کریں. نیکسٹ. اب یہ جو ریڈ لائن کے اندر جو ہے اس کے تو کوسٹ کے باہر پھر جو ہے وہ ایک بیس لائن ڈکلیئر کرنی ہوتی ہے مختلف ممالک نے. ہم نے بھی ڈکلیئر کی ہوئی ہے انٹرنیشنل, جو کہ ایکسیپٹڈ ہے, کہ جو آؤٹر ایجز ہوتے ہیں آئلینڈز وغیرہ کے ان کو ملا کے تو وہ بیس لائن بن جاتی ہے. بیس لائن کے اندر ایک منٹ واپس جائیں, واپس نہیں, بلو میں ہی رہیں. تو بیس لائن کے اندر جتنے پانی ہوتے ہیں, چاہے وہ بیز ہوں یا کوئی لگون ہو یا کسی قسم کے, ان سب کو انٹرنل واٹرز کہلائے جاتے ہیں. یعنی کہ وہ ہماری اپنا زمین کی طرح ہے, ہمارا اپنا حصہ ہے اس کا. تو یہ بلو میں جو سر ہیں یہ سب انٹرنل واٹرز ہیں. اب اس سے یہ جو بیس لائن ہے, اب جتنے سمندر میں فاصلے ناپے جاتے ہیں مختلف سیکٹرز کے, وہ اس بیس لائن سے ناپے جاتے ہیں, نہ کہ کوسٹ سے, سرحد سے, وہ ساحل سے نہیں, بلکہ اس بیس لائن سے ناپے جاتے ہیں. اب اس بیس لائن سے 12 ناٹیکل مائل ساؤتھ میں, نیکسٹ کریں پلیز, یہ 12 ناٹیکل مائل میں یہ ٹیریٹوریل واٹرز ہیں. اچھا, یہ ٹیریٹوریل واٹرز آف پاکستان, یہ ٹیریٹوریل واٹرز آف پاکستان ہے. اچھا, اس کے بعد پھر جو نیکسٹ another 12 ناٹیکل مائلز, یہ کنٹیگوس زون کہلاتا ہے. ان تمام زونز میں مختلف قوانین ہوتے ہیں. ٹیریٹوریل واٹرز ہمارے اپنی ملکیت ہیں. یہ جو آگے کنٹیگوس زون ہے اس میں کچھ ہمارے قوانین لاگو ہوں گے, جیسے کسٹمز وغیرہ, اگر کوئی جہاز بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے وغیرہ, اگر اس میں پکڑا جائے گا تو ہمارے کسٹم ریگولیشن وغیرہ نہ ہوں گے. لیکن ٹیریٹوریل واٹرز والی اس کی حیثیت نہیں ہے. اچھا, اس سے پھر نیکسٹ چلیں, پھر آتا ہے ایکسکلوسیو اکنامک زون 200 ناٹیکل مائل. اگین یہ ساری چیزیں ناپی جا رہی ہیں بیس لائن سے. یہ جو ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی, یعنی کہ سمندر سے کوئی مائننگ کرنی ہے, فشنگ ہے, یا کوئی بھی تیل نکلا ہے, کوئی کسی بھی قسم کی اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہمارا ایکسکلوسیو رائٹ ہے, وہ کوئی دوسرا ملک نہیں کر سکتا.
لیکن اس کے علاوہ دوسرے ملکوں کے جہاز بھی یہاں سے گزرے کہ پوری دنیا کا تیل یہ ہمارا ٹیریٹوریل واٹر نہیں ہے. نہیں, ٹیریٹوریل واٹر صرف وہ پہلے 12 نوٹیکل مائل تھے جو کہ میں نے جو گرین میں بالکل. اب یہ ہو گیا یہ ایکسکلوسیو, یعنی کہ اکنامک ایکٹیویٹی ہماری اس میں صرف ہم کر سکتے ہیں, دوسرے نہیں کر سکتے, اور ہماری نیوی اور ہماری جو ایم ایس اے ہے وہ اس پہ نظر رکھتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ یہاں پر کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی نہ فشنگ نہ کر رہے ہوں یا کوئی اور ریسورسز نکال رہے ہوں. اس کے ابھی نیکسٹ اور ذرا میں ایکسپلین کرتا ہوں. اس سے نیکسٹ پھر یہ آ جاتا ہے کنٹینیوس زون. اس کے اندر پھر ایکسکلوسیو اکنامک زون سے بھی کم اختیارات ہوتے ہیں جس ملک کے یہ ہو جائے. یہ پاکستان نے اپنی پوری اسٹڈی وغیرہ کر کے جو یو این میں ہمارا اپنا کلیم داخل کیا تھا, جو کہ ہمارا کلیم پاس ہو چکا ہے اور یہ بھی اب ہمارا حصہ ہے. لیکن ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کی بحرین کے ولی عہد اور وزیر اعظم سے اہم ملاقات ہوئی ہے. دونوں رہنماؤں کے درمیان کن امور پر بات چیت ہوئی ہے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اپنے نمائندے کرام اللہ محسود ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. جی کرام, ہمیں آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, وزیر اعظم عمران خان اور بحرین کے ولی عہد اور وزیر اعظم پرنس سلمان بن حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کے درمیان سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ملاقات ہوئی. ملاقات مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو سمٹ کے موقع پر ہوئی. ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں جو موجودہ تعلقات ہے, دو طرفہ تعلقات ہے, اس پر دونوں رہنماؤں نے اطمینان کا اظہار کیا. اس کے علاوہ جو باہمی مفادات سے متعلق امور ہے, اس کے علاوہ افغانستان کی تازہ ترین صورتحال ہے, اس حوالے سے جو دونوں رہنماؤں نے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا. افغانستان کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے زور دیا کہ افغانستان کے عوام اس وقت اکنامک کرائسس کے مسئلے سے دوچار ہیں. عالمی برادری کا فرض ہے کہ افغانستان کے عوام کی وہاں کے ہیومن گراؤنڈ پہ, ہیومینیٹیرین بنیاد پہ جو ہے وہاں ان لوگوں کا احساس کریں, اور وہاں پہ ان کی جو خاص کر جو افغانستان سے باہر ہیں جو فریز کیے گئے ہیں, اس انسانی بنیادوں پر اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان اور بحرین کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات ہے. بحرین کے ولی عہد نے اس موقع پر دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا. آخر میں وزیر اعظم عمران خان نے اپنے منصب جو ہے بحرین کے ولی عہد اور وزیر اعظم پرنس سلمان بن حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کو دورہ پاکستان کی دعوت دی, جو انہوں نے قبول کی. جی بہت شکریہ اکرام اللہ محسود. ناظرین, اکرام اللہ محسود ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے, جو کہ وزیر اعظم عمران خان کی بحرین کے ولی عہد اور وزیر اعظم پرنس سلمان بن حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کے درمیان ہونے والی ملاقات کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. اس ملاقات میں جو دونوں رہنماؤں کے درمیان ہوئی, دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم نے اپنے ہم منصب کو پاکستان آنے کی دعوت دی, جو انہوں نے قبول کر لی. پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. لیکن پورا کا پورا نارتھ عربین سی ہمارا نہیں ہے. ہاں یہ ہے, بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو یہ تو چلو بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے, اب سوال یہ ہے, اور بیچ میں پروڈیوسر صاحب یہ جن کو سب کو انٹرسٹ نہیں ہوتا میپس میں, لیکن جن کو شوق ہے میپس ریڈنگ کا, وہ یہ بڑا انٹرسٹنگ میپ ہے جو ابھی ایڈمرل صاحب نے دکھایا ہے, اور جس سے مجھے بھی ایک نالج میں سر اضافہ ہوا ہے کہ ہمارا ایکچوئل جو ٹیریٹوریل واٹر ہے وہ گرین جو بلو میں جو ہے وہ بلو انٹرنل واٹرز ہیں, اور پھر گرین میں جو ہے یہ ہمارے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں, اور پھر آگے جو یہ اکنامک زون ہے اور اس کے دو لیئرز ہیں, آپ نے آگے ایکسپلین کر دیا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ انڈین سب مرین کیا کرنے آئی تھی اور کیا کر رہی تھی؟
लेकिन ये सबमरीन इंडियन सबमरीन मोस्ट प्रॉब्ली अब एक्चुअल तो क्या करने आई थी ये तो वो इंडियन ही हो जाने, लेकिन ये इस किस्म की एक्टिविटीज़ बहुत सारे उसमें कर सकते हैं। एक तो मोस्ट कॉमन जो पीस टाइम में इस किस्म की एक्टिविटी कहते हैं वो है इंटेलिजेंस गैदरिंग। वो इस इलाके में आके हमारी इलाके में जो ट्रैफिक है, मर्चेंट नेवी की ट्रैफिक है, हमारे शिप्स की मूवमेंट्स है वगैरह वगैरह, उस सारे को मॉनिटर करे और अगर मुमकिन हो तो हमारे शिप्स वगैरह ख़ासतौर पर वॉर शिप जब गुजरे तो उनके सिग्नेचर्स जो है वो रिकॉर्ड करें, यानी कि सिग्नेचर्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स भी और साउंड के सिग्नेचर भी, जो प्रोपेलर के नॉइजेज और दूसरे जहाज़ के नॉइजेज है, हर जहाज़ का डिफरेंट होगा, उसकी मशीनरी डिफरेंट होगी वगैरह वगैरह, उनको उनकी फिर ये एक लाइब्रेरी बना लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं ताकि वॉर टाइम में जब रिक्वायरमेंट हो तो उन सिग्नेचर्स को देख के पहचाना जा सके समुद्र पानी के नीचे भी रह के कि ये कौन सा जहाज़ है, ये पाकिस्तान का ही जहाज़ है, किसी और का जहाज़ है, पाकिस्तान का भी है तो कौन सा है। इसी तरह से हम इंडियंस के बारे में पता करते हैं। तो एक इंटेलिजेंस गैदरिंग और बहुत सारी इस किस्म की चीज़ें करते थे। एक तो इंटेलिजेंस गैदरिंग करें, दूसरा ये भी मुमकिन है कि सबमरीन और थोड़ा करीब आकर फिर अंडर वाटर फ्रॉगमैन वगैरह के पानी के नीचे से जो है टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए किसी और किसी एक्टिविटी के लिए लोगों को लॉन्च कर सके नज़दीक आकर, अगर नज़दीक आ सके तो बहुत सारी एक्टिविटी जो भी खुफिया रह के जो एक्टिविटी हमारे पास ऐसी कोई इंटेलिजेंस है कि पहले कोई इस तरह के टेररिस्ट लॉन्च हुए हों? सबमरीन से नहीं, लेकिन जैसा कि अभी आपने वो दिखाया भी था कुलभूषण यादव ने, कि कुलभूषण यादव ने जब चाबहार से भी जब पकड़ा गया था तो उसके बयान में भी शामिल था कि वो चाबहार से कुछ बोट्स वगैरह भेज के साउथ ऑफ गवादर कोई अपना टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कराना चाहता था, क्योंकि अगर समंदर में इस किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो जाए, लेट्स से ऑफ गवादर या ऑफ कराची या किसी भी पोर्ट के बाहर, तो वो फिर इंटरनेशनल लेवल पे उसकी एक तो बदनामगी होती है, दूसरा ये कि ये तो अनसेफ एरिया है। जब अनसेफ एरिया डिक्लेयर करते हैं तो इसमें किसी हुकूमत का या यूएन का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। फिर जो इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह हैं, लॉयड्स और दूसरे, वो फिर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, इंश्योरेंस बढ़ा देते हैं। इसी तरह से जो सी फेयरर्स हैं, यानी कि जो उनके क्रू होते हैं मर्चेंट शिप्स के, वो उस इलाके में ऑपरेट करेंगे तो अवॉइड करेंगे, और अगर ऑपरेट करेंगे तो उनके रेट्स हाई हो जाएंगे वगैरह वगैरह। तो ओवरऑल फिर क्या होता है उससे सार का इम्पैक्ट कि आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट महंगी हो जाती है, आपकी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। मुझे याद पड़ रहा है सर कि मई 2019 में जो गवादर पीसी होटल पे हमला हुआ था, दहशतगर्दों ने किया था, और वो बिल्कुल समंदर से करीब थे, और उस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स थी, अब ये गवर्नमेंट या इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कुछ और होंगी, वो तो पब्लिक नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स थी कि शायद स्पेकुलेशन थी कि कहाँ वो टेररिस्ट कहाँ से आए थे, और ज़्यादा स्पेकुलेशन ये थी, लेकिन कोई कंफर्मेशन तो उसकी नहीं है कि वो समंदर से इसी तरीके से आए हों। मुमकिन है, इट्स अ पॉसिबिलिटी। प्रोड्यूसर साहब, मेरे ख्याल में हम एक ब्रेक लेते हैं, अभी इंटरेस्टिंग डिस्कशन जारी है। मेरे साथ वाइस एडमिरल रिटायर्ड और साबिक डेप्यूटी नेवल चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल इफ्तिखार राव साहब हैं, और बहुत दिलचस्प डिस्कशन कर रहे हैं और भारतीय आबदोज़ों के हवाले से, और क्यों हमने इन आबदोज़ों को जो है छोड़ा, और अभी बाकी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मेरे रहते हैं। आपने मेरे साथ रहना है, एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद मुलाकात होती है। भर में डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव। डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छरमार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, पानी को खुली जगह पर जमा ना होने दें। डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ।
दूसरा मौका है जब पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज का सुराग लगाया। आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज़ और ये है प्रोग्राम रियासत। आप लाइव हमें देख रहे हैं और मेरे साथ स्टूडियोज़ में यहाँ पे मौजूद हैं जनाब वाइस एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार राव साहब, साबिक फॉर्मर डेप्यूटी नेवल चीफ ऑफ स्टाफ, और सबमरीन्स पे उनकी बहुत नज़र है। और हमने वक्फे से पहले इस सवाल का बिल आखिर ये जवाब हासिल कर लिया कि क्या वजह है कि पिछले 2016 से यानी कि 5 सालों के अंदर 3 सबमरीन्स इंडियन नेवी की पाकिस्तान बहरिया ने कामयाबी से डिटेक्ट किए। इसकी सिग्निफिकेंस और अहमियत क्या है और क्यों इनको वापस जाने दिया, इनको डिस्ट्रॉय और टारगेट नहीं किया, इस सवाल का जवाब आपने वाइस एडमिरल साहब दे दिया है। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि ये सबमरीन आपने भी बताया कि वो क्या करने आती हैं, मुमकिन पॉसिबल उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और टारगेट्स हैं। ये जो लेटेस्ट और ये जो आखिरी 2 थी 2019 में, 16, 19 और अब 21 में, ये तीनों जो है इनकी जो डेटा या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ये किस क्लास की हैं, कैसी किस कदर ये इक्विप्ड हैं, उससे आप स्ट्रेटजी जो इंडियन नेवी ने अपनाई हुई है उसके बारे में आप क्या लेसन्स देखिए मैं आपको ये बता दूं, ऑब्वियसली ये वाली सबमरीन स्कॉर्पियन क्लास जो उनकी लेटेस्ट सबमरीन है वो थी। पिछली दफ़ा भी लेटेस्ट सबमरीन को वो जो उनकी अप टू डेट होती है उसी को बेच रहे हैं हर दफ़ा, और हर दफ़ा इसी तरह से वो डिटेक्ट हुई हैं। सबमरीन का डिटेक्ट होना, जिस तरह कि मैंने अभी बताया था कि सबसे मुश्किल काम है। और दूसरा ये कि डिटेक्ट कैसे होती है। नॉर्मली सबमरीन जिस तरह है कि बैटरीज पे चलती, जैसे मैंने बताया था कि नॉर्मली जब अंडर वाटर होती है तो उसको सोनार या सोनो बॉयज एयरक्राफ्ट से डाल के तो उससे डिटेक्ट किया जाए। सोनार वही चीज़ है एक आम नाजरीन के लिए कि जैसे कि अल्ट्रासाउंड कराते हैं, वही थ्योरी है बेसिकली। तो वो सोनार से जो है वो डिटेक्ट की जाती है जबकि वो अंडर वाटर होती है। उसके बाद डिटेक्ट करना सबसे मुश्किल है। जब वो डिटेक्ट हो जाती है उसके बाद उसको ट्रैक करना, यानी फिर सबमरीन जब डिटेक्ट हो जाती है तो कोशिश करती है, लेयर्स वगैरह होती हैं समंदर के अंदर के लेयर्स में नीचे चली जाए ताकि कांटेक्ट ब्रेक हो जाए और वो कंटिन्यूअस। प्रोड्यूसर साहब आप वो ट्रैक करने वाली जो क्लिप है जो ISPR ने ट्वीट, हाँ वो दिखाते रहिएगा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग वो है। तो वो जो है ताकि वो सबमरीन अपना कांटेक्ट ब्रेक करे और अपने आप को बचा के तो दूसरी तरफ चली जाए। वो जब कांटेक्ट उससे ब्रेक नहीं हुआ, हमारी नेवी ने 3 दफ़ा उसको कॉन्स्टेंटली ना सिर्फ डिटेक्ट किया, उसके बाद ट्रैक करते रहे। और जब ट्रैक करते रहें एक इस हद तक चले जाएंगे वो अंडर वाटर बहुत ज़्यादा अरसा रहेगी तो फिर उसके लिए मजबूरी हो जाएगी, बैटरी वीक होना शुरू हो जाएंगी। जब बैटरी वीक होना शुरू होंगी तो उसको बैटरी चार्ज करने के लिए ऊपर स्नॉकर पे आना पड़ेगा। तो 3 दफ़ा आपने देखा कि वो स्नॉकर पर फिर आई और फिर उस स्नॉकर पे आके भी फिर उसको ट्रैक करते रहे। तो उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो टर्न करे और अच्छा वापस करे। तो उनको क्या कम्युनिकेट करते हैं आपके या आप लोग ट्रैक कम्युनिकेट हो जाए उसको, जब वो ऊपर से शिप्स और एयरक्राफ्ट जब उनको नजर आ रहे हैं कि दूसरों के हमारे पे वो सरफेस पे फिर रही है, यानी स्नॉकर पे फिर रही है और उसके इर्द गिर्द पाकिस्तान की यूनिट्स हैं, तो ऑब्वियसली उसको ऐलान करने की तो कोई कम्युनिकेशन नहीं होती उसमें। नॉर्मली उसमें कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती नॉट इवन ये एस्केलेट नहीं होता, यानी कि DGMO तक जाए या कहीं वो हो सकता है, लेकिन अपना मेरे ख्याल में ये इस लेवल पे वो होना चाहिए कि भी बार बार ऐसी हरकतें ना करो। लेकिन आई एम नॉट अवेयर कि DGMO या उस पे उन्होंने बात की। तो यहाँ पे फिर एडमिरल साहब फिर ये सवाल ये है कि व्हाट डज इट टेल यू अबाउट दी स्ट्रेटजी? स्ट्रेटजी ऑब्वियसली ये जो पीस टाइम के उनको वेपन और जिस तरह के प्लेटफॉर्म जो हैं ये और इक्विपमेंट सबमरीन भी या दूसरे भी उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर पे जा रहे हैं, न्यूक्लियर सबमरीन वो लेना चाह रहे हैं। अब इस किस्म की प्रोफेशनलिज्म उनकी शो हो रही है जो खासतौर पे सबमरीन फोर्स में, और वो न्यूक्लियर सबमरीन लेने जा रहे हैं। अल्लाह खैर करे कि वो इस पूरे रीजन के लिए कोई तबाही ना फैला दे। उनकी जो न्यूक्लियर सबमरीन डेवलप हो रही है उसमें भी आग लग चुकी है बाय द वे, तो वो तो लेकिन स्ट्रेटजी उसमें क्या ये तो पीस टाइम का है ना, तो ये तो इंटेलिजेंस कह देंगे और जिस समय बताया इस किस्म की एक्टिविटीज में होती रहती है। वो तो फिर वॉर टाइम में ऑब्वियसली सबमरीन प्ले अ वेरी ऑफेंसिव रोल, ऑब्वियसली वो तो फिर वॉर टाइम का है। अच्छा, इसमें जो एम्बैरेसमेंट है फॉर a navy of a country the size of India, is a big country, big उनकी परचेस लिस्ट है, वेल नोन है वो सारे सर्कल्स में और जहाँ जहाँ वो अपनी शॉपिंग करते हैं। अब ये इतनी एम्बैरेसमेंट है कि आप ये देखें कि आपने इस इंडियन सबमरीन जो 3 दफ़ा पाकिस्तान नेवी ने डिटेक्ट की है और इस तरह से ट्रैक की है वगैरह, आपने किसी भी और दुनिया में किसी नेवी के बारे में ये सुना है कि उनकी सबमरीन इस तरह से डिटेक्ट हुई है, इस तरह से ट्रैक हुई है, फिर वापस जाने पर मजबूर हुई है?
ہاں بالکل بہت کم ہے ایسی سٹوریز. کام کیا میں نے تو کم از کم نہیں سنی ساری عمر میں. اچھا آپ نے کوئی سنے تو کس طرح سے ہو جائے. بالکل ہاں تو وہ جو سوویٹ اور امریکنز کولڈ وار میں بھی ڈیٹیکٹ نہیں ہو پاتی تھی, بہت کم کوئی انسیڈنٹس ہوئے. تو یہ اس طرح سے جو ہے نا, اور وہ بھی خاص طور پہ دوسروں کے علاقے میں جاتے ہوئے اور اس طرح سے پکڑے, اور 5 سال کے اندر تیسرا واقعہ ہونا, تو یہ اوبیسلی ان کی بہت ہی زیادہ ایمبیرسمنٹ والی چیز ہے, اور دنیا میں پرابلی یہ واحد نیوی ہے جو کہ اتنا بڑا کارنامہ کر رہی ہے, وہ بھی 5 سال کے اندر. اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ جو چیز تھی جو میں فالو کر رہا تھا بعد میں, جب یہ ڈیٹیکٹ ہو گئی 16 اکتوبر کو اور پکڑے گئے, اور آپ نے کہا وہ چپ ہو کے, کیونکہ اس سنورکل ان کا اوپر تھا, جیسے کہ وہ کلپ بھی جو جاری ہوا ہے, دم اٹھا کے واپس چلے گئے, وہ دم اٹھا کے واپس چلے گئے. اچھا اس کے بعد میں نے دیکھا, یہ ہم کلپ دیکھ بھی رہے ہیں اس وقت, یہ سنورکل ان کا نکلا ہوا ہے اوپر اور یہ واپس جا رہے ہیں. اچھا اب انٹرسٹنگ چیزیں میں اس کے بعد دیکھ رہا تھا کہ ریئیکشنز کیسے ہوتے ہیں, تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہم نے تو پاکستان نیوی نے اوپنلی اس کو اناؤنس بھی کیا اور یہ ریلیز بھی کر دی. اچھا ان کی طرف سے جو ہے وہ ایک دن کے لیے خاموشی تھی, پھر اگلے دن یا اس کے دوسرے اگلے دن انہوں نے بس اتنا سا بہت ہی شرمیلے انداز میں اپنی میڈیا تک بس یہ کہا کہ نہیں یہ کلیمز ہیں بائی پاکستان, اٹس ناٹ ٹرو. اور تو what do you make of the denials کہ یہ ایسا نہیں ہے. ڈینائل ان کے کسی چینل پہ غالباً یہ بھی کہا کہ نہیں اس سبمرین کا انجن خراب ہو گیا تھا تو اس لیے اس کو اوپر آنا پڑا وغیرہ وغیرہ, وہ بہانے تو مختلف بناتے ہیں. لیکن یہ جب اس قسم کے صاف پروف اور سبمرین کا نام, کلاس وغیرہ سب کچھ جب جیسا کہ پاکستان نیوی نے صاف کر دیا تو پھر اس کو کیسے ڈینائی کیا جا کر سکتے ہیں. اچھا اب یہاں پہ پھر آتی ہے کیپیبلٹی آپ کی پاک بحریہ کی سرویلنس کی, اور ہم ابھی میپ پہ جو آپ میپ دکھا رہے تھے ابھی, وہ میپ آپ پھر سے پروڈیوسر صاحب دکھا سکتے ہیں, وہ میپ اس پہ اگر دیکھیں, اور پاکستان کے جو انٹرنل واٹرز تو خیر وہ بہت کلوز ہے ہمارے اس سے, لیکن جو آگے چل کے پھر ٹیریٹوریل واٹرز اور پھر ہمارے جو اکنامک زون ہے اور اگلا جو اس کا لیئر ہے, اگلی بھی کلپ کر دیں, اگلا بھی کلپ دکھائیں اس کو, اگلا ایک اور اسٹیپ آگے چلے جائیں, ایک اسٹیپ اور آگے جائیں, یہ والا. اب دیکھیں نا یہ دس از اے ہیوج ایریا, مطلب ان فیکٹ ناٹ اونلی ہیوج ایریا, جس طرح کہ ہم نیوی میں اس کو کہتے ہیں کہ جی دس از دی 5th province of Pakistan, 5th province of Pakistan, and richest province of Pakistan, and only slightly shorter than Balochistan, otherwise the biggest province of Pakistan. یہ ایک منٹ رک جائیں پروڈیوسر صاحب, اس کو لگے رہنے دیں. یہ میں ناظرین کو پھر سے بتا دوں, یہ کیونکہ بہت اہم بات ہے, یہ اس کو آپ پھر سے دکھائیں. یہ جو میپ اب آخری میپ تھا لاسٹ فل جو ہے, اس کو لگائیں اسکرین پہ. اور یہ میپ اس لیے ضروری ہے کہ ابھی وائس ایڈمرل صاحب نے بتایا ہے کہ یہ پاکستان کا ایک طرح سے 5واں صوبہ ہے, یہ جس کو پاک بحریہ اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے, اس کی سرویلنس کر رہی ہے, اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے, اور یہ ریچسٹ ہے کنسیڈرنگ جو نیچرل ریسورسز ہیں. بلوچستان سے یہ جو رقبہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارے 5ویں صوبے کا, یہ بلوچستان سے تھوڑا سا بڑا ہے. اس کی جو رچنس ہے ریسورسز کی, بلوچستان سے تھوڑا سا چھوٹا ہے. اچھا سوری, ہاں بالکل چھوٹا ہے. 290,000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے یہ. اچھا 290,000 اسکوائر کلومیٹر, 2,90,000. تو اس کی اب جو سرویلنس ہے, میں بھی ذرا باقی وہ تو آپ مجھے پتا ہے جو پیٹرولنگ ہوتی ہے, پیٹرولنگ از اے ڈفرنٹ تھنگ, جو سرویلنس ہے, سرویلنس کیپیبلٹیز ہماری بڑے شارپ فوکس میں آئی تھیں پچھلے 12-13 سالوں میں, خاص طور پہ کیونکہ 1-2 واقعات دہشت گردی کے ہوئے تھے, اور ان کا مقصد ان واقعات کا تھا آپ کی سرویلنس کیپیبلٹی کو ٹارگٹ کرنا, نیوی کی بھی اور ایئر فورس کی بھی. تو کیا بتا سکتے ہیں آپ سرویلنس کیپیبلٹی کی؟ سرویلنس کیپیبلٹی دیکھیں, سرویلنس مختلف انداز سے ہوتی ہے, جس طرح کہ اس میں جو ٹیررسٹ اٹیکس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح, جیسا کہ ایئر فورس کے بھی جو سرویلنس ایئر کرافٹ ایکچولی AWJ ایئر کرافٹ تھے ان پر ٹارگٹ کیا گیا, باقی کسی چیز کو نہیں چھیڑا گیا. اسی طرح سے جو مہران کا واقعہ ہوا تھا اس میں بھی یہی چیز سامنے آئی. تو سرویلنس بہت ضروری ہے, لیکن کوئی جیسا کہتے ہیں یہی آپ کے جو ہے آنکھیں اور کان یہی ہیں, یہ آئیز اینڈ ایئرز یہ ہیں, یہ سے آپ کچھ دیکھیں گے تو آپ آگے جنگ کریں گے, تو اس لیے بہت ہی اہم ہوتی ہے. لیکن یہ ایئر کرافٹ کے علاوہ سرویلنس کے اور بھی بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں, جیسے کہ الیکٹرانک سرویلنس بھی کی جاتی ہے کوسٹ کے ساتھ ساتھ, یا باقی اس میں جو ہے الیکٹرانک ایکوپمنٹ وغیرہ لگے ہوتے ہیں, ای لنٹ وغیرہ دوسرے الیکٹرانک انٹیلیجنس گیدرنگ کے, ان سے گیدرنگ کے اپنا انٹیلیجنس گیدر کی جاتی ہے. سرفیس شپس بھی مختلف علاقوں میں جاتے ہیں, ان پہ بھی ہر قسم کے ایکوپمنٹ وغیرہ تھا, وہ بھی سرویلنس کرتے ہیں. سبمرینز بھی سرویلنس کرتی ہیں. تو تمام پلیٹ فارم مل کے سرویلنس کرتے ہیں. جو اوور آل جو پکچر ہے میری ٹائم ڈومین کی پکچر, وہ ہمارے پاس اپ ڈیٹڈ ہونی چاہیے ہر وقت,
تو اسی پہ پھر ہم جب تک وہ پکچر اپڈیٹڈ نہیں ہوگی تو آگے کوئی بھی پلان. پی سی اورائن کا ذکر آیا میرے خیال میں اس میں نہیں, یا شاید جو 2019 میں ہم نے ڈیٹیکٹ کیا سب مرین جو ہے, تو اس میں پی سی اورائن کا ذکر تھا. تو P3C اورائن ایئرکرافٹ جو ہیں سرویلنس کے, اور وہی ٹارگٹ تھا آپ نے جو بھی ہم اس کی بات کر رہے تھے. ہماری کیپیبلٹی اب یہ سرویلنس ایئرکرافٹ کے حوالے سے ہاؤ از اٹ؟ اچھی ہے. نیوی اس میں آبویسلی بہت دھیان دے رہی ہے. P3 کافی پرانے بھی ہو گئے ہیں. اب نیوی دوسرے جہاز سرویلنس کے پوائنٹ آف سے لینا چاہ رہی ہے, اور کچھ لے بھی رہی ہے جو دے آر ان دی پروسیس. سرویلنس کے لیے جو بھی چیز چاہیے ہوگی آبویسلی, جیسے میں نے کہا کہ دیز آر دی آئیز اینڈ ایئرز آف اینی سروس, تو اس پہ نیوی کا ہمیشہ دھیان رہا ہے اور رہے گا, آئندہ بھی فوکس رہے گا انشاءاللہ. اور P3 از ناٹ دی اونلی ایئرکرافٹ, اٹ از ناٹ دی اونلی ایئرکرافٹ, اٹ از ناٹ دی اونلی پلیٹ فارم جو کہ سرویلنس کر سکے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اب آخری چند منٹ ہے میرے پاس, اب میں آپ سے تھوڑا سا اس کا جو ڈپلومیٹک فال آؤٹ ہے, ڈپلومیٹک فال آؤٹ میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو ہے جب 2019 میں ڈیٹیکٹ ہوا تھا ان کا سب مرین جو ہے, تو اس وقت جو ہے ہم نے وہ کلپ بھی چلائی تھی اور چل بھی رہی تھی, جس کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جانے دیا, ہم نے کہا کہ, اور مطلب ہم نے ایسکلیٹ نہیں کیا اس کو, اور بینگ اے رسپانسبل پاور, پاکستان جو ہے رسپانسبل ریجنل پاور. تو اس کا جو ڈپلومیٹک پھر فال آؤٹ جو ہے, اب آپ اس کے بعد سے آپ نے کئی ملٹی لیٹرل پاک بحریہ نے یہاں پہ کر لی ہیں, امن مشقیں بھی ہوئی ہیں, اور دوسری بھی عربین سی میں آپ کی ملٹی وہ بائی لیٹرل بھی ہوتی رہی ہیں. تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ with India doing this and getting caught, doing this تو خیر جو سب کر رہے ہوتے ہیں, everybody does this, پیس ٹائم کے اندر انفارمیشن گیدرنگ, انٹیلیجنس گیدرنگ ہو رہی ہوتی ہے, لیکن they keep doing it and getting detected as well. اس کا کوئی ڈپلومیٹک فال آؤٹ ہوتا ہے اس کا؟ اس کا ڈپلومیٹک تو پروبیبلی بہت زیادہ نہیں, لیکن اگر ہم اس کو صحیح طرح سے پروجیکٹ کریں تو اوبیسلی کہ جی یہ بار بار اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں. I don't think we are doing this. I don't think so کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک آپ نے کہا کہ بائیلیٹرل ایکسرسائزز وغیرہ کرتے ہیں, تو اس سلسلے میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ پاکستان بحریہ نے اس فیلڈ میں بہت کام کیا ہے اور بہت ہی اچھا کام کیا. اب جس طرح کہ جو ریجنل کنٹریز ہیں, اسپیشلی گلف کنٹریز ہیں, سعودی نیوی میں ابھی بھی میجورٹی جو ان کے ایڈمرلز ہیں وہ پاکستان ٹرینڈ ہیں. ان کی آلموسٹ انٹائر نیوی پاکستان ٹرینڈ تھی. جب ہم نیول اکیڈمی میں تھے تو پاکستانی کیڈٹ کم ہوتے تھے, سعودی زیادہ ہوتے تھے. یو اے کی نیوی اسی طرح سے, ایون چھوٹی سی جارڈن کی نیوی, کویت کی, اور تمام نیویز جو ہے نا, تو اوبیسلی ان کے ساتھ ابھی تک ہماری ایکسرسائزیں بھی اسی طرح, بائیلیٹرل ایکسرسائزیں بھی ہوتی ہیں, میوچل ٹریننگ کے پروگرامز بھی ہیں دوسرے. یہ تو آپ نے بڑا مسئلہ کریٹ کر دیا کہ وہ انڈین نیوی ان کے ساتھ مشقیں نہیں کر سکتی, ڈرتی ہے کہ وہ سارے آپ کے ہاں سے پڑھ کے گئے. وہ کرتی بھی ہیں تو اوبیسلی, اور ایکچولی آئی ول بی ہیپی ٹو رپورٹ کہ وہ جو ابھی بھی ہمارا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے, ہمارے جو وہ کولیگز یا جو جونیئرز جو وہاں پر ہیں, کہ وہ یہاں پر اتنا عرصہ رہ کے, کیونکہ نیول ٹریننگ کافی لمبی چوڑی ہوتی ہے, 4.5 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے, تو وہ اتنا عرصہ یہاں رہ کے گئے ہوتے ہیں, اور ان کی فیلنگس, جیسے اب کشمیر وغیرہ کا اب دکھا رہے تھے, اوبیسلی کشمیر ہمارا بھائی تو ہمارا حصہ ہیں, لیکن وہ دوسرے ملک میں ہوتے بھی ان کی فیلنگس ان سے کوئی مختلف نہیں ہے. وہ اتنے ہی پاکستانی فیلنگس ہیں ان کی جیسے کہ ہماری ہیں. آپ ان کو پاکستانی بنا کر, آدھے پاکستانی بنا کر اس طرح سے ہیں. It's a great thing. اور ایک اور میں تھوڑے سا ایڈ کر دوں, آپ نے پرائم منسٹر کا ذکر کیا تھا, تو پرائم منسٹر ابھی اپنی تقریر میں بھی اس میں کہہ رہے تھے گرین مڈل ایسٹ والے, اس میں تو مینگرووز کا بھی وہ ذکر کر رہے تھے. مینگرووز میں پاکستان نیوی نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے پچھلے چند سالوں میں. 2016 سے پاکستان نیوی نے اسپیسیفک مہم شروع کی کہ مینگرووز بڑھائے جائیں, اور وہ ہر سال ملینز میں ٹارگٹ, اور ہر سال بڑھاتے جا رہے ہیں ٹارگٹ. تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں ہمارے ناظرین, سب لوگ جو ہیں وہ ایکسپرٹ نہیں ہے سمندری, تو مینگرووز جو ہیں, مینگرووز یہ وہ درخت ہیں, یہ وہ جنگلات ہیں کہہ لیں, جو کہ ساحل میں مارشی ایریا میں ہوتی ہیں, جس سے کہ مارش لینڈز, اس میں ایک تو یہ کہ مچھلی وغیرہ کی اور یہ شرمپ وغیرہ اس میں پھر کرتے ہیں, اور دوسرا پھر وہ ساحل کو بچاتی ہے, جیسے کہ اوپر لینڈ سلائیڈ وغیرہ پہاڑوں سے بچاتے ہیں درخت, اسی طرح سے وہاں پر وہ سمندری کٹاؤ جو ہے اس کو کم کرتے ہیں, اور دوسرے بہت سارے اس کے فوائد ہیں. تو مینگرووز ہمارے بہت عرصے سے, بلکہ دنیا میں زیادہ تر وہ ڈپلیٹ ہو رہے تھے.
اور 2016 سے جب پاکستان نیوی نے یہ مہم شروع کی ہے، پہلے 1 ملین مینگرووز لگائے تھے پہلے سال، اور ہر سال ٹارگیٹ بڑھاتے یہاں سندھ کوسٹ میں بھی، یعنی کہ انڈس ڈیلٹا میں بھی اور مکران کوسٹ میں بھی. اور اس کی وجہ سے اب ہمارے پاکستان میں جو مینگرووز ہیں وہ کوئی 80,000 سے لے کے کوئی 1,30,000 ہیکٹر ایریاز میں ہو گئے ہیں. یعنی کہ جیسے پرائم منسٹر نے بھی ذکر کیا کہ پرابلی ون آف دی فیو کنٹریز جس میں کہ مینگرووز کی گروتھ بڑھ رہی ہے کم ہونے کی بجائے. اچھا، یہ تو یہ میجر ہوا ہے ماشاءاللہ بہت. اور آپ ابھی حوالہ دے رہے تھے وزیر اعظم صاحب کی جو تقریر تھی مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو، ابھی ریاض میں آپ سے کوئی اسی پہ میں نے سنا تھا کہ وہ مینگرووز پروگرام کیا تو شروع ہونے سے پہلے جو ہے وزیر اعظم صاحب کی تقریر تھی. اچھا، آخر میں جو ہے ہمارے پاس کتنے چند منٹ ہی ہیں، 2-3 منٹس. ان کنکلوژن جو ہے انڈین نیوی کیپیبلٹی سب میرینز جو ہیں ایکوائر تو کر رہے ہیں، اور آپ نے بھی کہا کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے کہا کہ وہ نیوکلیئر سب میرینز کی طرف جا رہے ہیں، اور ابھی ان کے اتنے ایکسیڈنٹس یہ ہو چکے ہیں، اور تو اللہ خیر کرے. لیکن ساتھ ساتھ ہماری جو کیپیبلٹی ہے انڈر سی سب مرین کے حوالے سے، ہم بھی پاک بحریہ نے اس پہ بڑا فوکس کیا ہوا ہے. اور اس پہ خیر وہ جب کوئی باہر کوئی ڈیل ہو رہی ہوتی ہے تو وہ انفارمیشن پبلک ہو جاتی ہے، لیکن جنرلی جو ہے وہ کوائٹلی یہ کیپیبلٹی بلڈ کی جا رہی ہے. واٹ کین یو ٹیل اس؟ جی بالکل، سب میرین کا ایکچولی اس میں زیادہ ذکر بھی نہیں، تو اخباروں وغیرہ میں بھی آ چکا کہ پاکستان نے ایکچولی نیوی نے پاکستان نے کانٹریکٹ کیا ہے چائنا کے ساتھ سب میرین بنانے کا، اور وہ سب میرین بننی شروع ہو گئی ہیں. کیونکہ جو پہلے اس سے پہلے ہمارے پاس فرینچ سب میرینز تھیں، تو اب وہ چائنا کی طرف وہ رجحان ہوتا ہے. چائنا میں وہ بننی شروع ہو گئی ہیں، اور ان میں سے 4 سب میرینز جو ہیں وہ ہمارے کراچی شپ یارڈ میں بنیں گی، اور شپ یارڈ میں اس کی آلریڈی تیاری ہیں اور اس کی جگز وغیرہ بننی شروع ہو گئی ہیں. تو ماشاءاللہ اب یہ بھی سب سارے جب شامل ہو جائیں گے. اور یہ جو ٹرانزیشن ہے فرینچ سے چائنیز، ڈز اٹ امپیکٹ ڈز اٹ کریٹ پرابلمس؟ پرابلم تو نہیں کریٹ کرتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی اس میں ایک خاص قسم کے پلیٹ فارمز آپ آپریٹ کرتے رہیں، پھر دوسرے پلیٹ فارم پہ جائیں تو تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، لیکن کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا. دس از ویری اسٹرینج. انڈونیشینز، ایجپشنز، کویت، کچھ اور کنٹریز ہیں ریجن میں جو فرینچ کی طرف اب جا رہی ہیں. ایون ملیشینز پرابلی آئی ریڈ سم ویئر کہ وہ بھی ان کی کوئی ملیشین تو آلریڈی فرینچ سب میرین فرینچ ہی ہیں، اور انڈونیشینز کی بھی ڈیل ہوئی ہے ان کی بھی. تو مطلب آر وی یہ ہم پلیٹ فارم سے بالکل آر وی ابینڈننگ دس پلیٹ فارم؟ یہ جو ہے نہیں فرینچ سب میرینز ہیں ہمارے پاس ابھی، ان کو ہم آپریٹ کر رہے ہیں. ہاں، لیکن یہ کہنا کہ جو نئی سب میرین ڈیورسفائنگ جو نہیں ہے وہ چائنیز ہیں. بالکل ہے. تو وائس ایڈمرل صاحب آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں. آپ نے جو ہے بہت انٹرسٹنگ ڈسکشن، آپ نے ہماری معلومات میں اضافہ کیا کہ جو 3 بھارتی آبدوز ہیں یہ پکڑے گئے بہت دور پاکستان کے سمندری حدود سے، جس کو انگریزی میں ٹیریٹوریل واٹرز کہتے ہیں. انٹرنیشنل قوانین کے تحت جو ہیں یہ بہت دور تھے پاکستانی ساحل سے بھی اور پاکستان کے ٹیریٹوریل واٹر سے بھی. اور 5 سال کے اندر 3 آبدوز جو ہے ڈیٹیکٹ ہونا وہ بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے ایک بڑے ملک کی بحریہ کے لیے. اور جو ہے اس پہ مجھے پاکستان بحریہ کی قابلیت پہ یہ بہت بڑی ہمارے لیے پلس ہے کہ ایک چھوٹے ملک کی، یعنی بھارت کے مقابلے، پاکستان چھوٹا ملک تو نہیں ہے لیکن بھارت کے مقابلے میں ایک چھوٹے ملک کی جو ہے کیپیبلٹی اتنی زبردست ہے. اور آخر میں وائس ایڈمرل صاحب جاتے ہوئے ناظرین کو اور ہم بھی یہ سنتے ہیں، یہ بہت زبردست شعر ہے اسی مناسبت سے کہ ہم نے 3 بھارتی آبدوز جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ کیے ہیں پاک بحریہ کے حوالے سے. یہ سنیں. کھلتے نہیں اس گلز میں خاموش کے اسرار، جب تک تو اسے ضرب کلیمی سے نہ چیرے.